آج ہم تاریخ کے کچھ ایسے سیاہ ابواب کی بات کریں گے جہاں علم اور تحقیق کی پیاس نے انسانیت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ کسی فلم کا سین نہیں بلکہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا تاریخ میں بہت سے لوگوں کو کرنا پڑا۔ یہ کہانیاں ان لوگوں کی ہیں جنہیں صرف تجرباتی چوہے سمجھا گیا اور ان کی زندگیوں کو سائنس کی بھین چڑھا دیا گیا۔ دیکھیں، دنیا نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کی ہے، لیکن تاریخ کے کچھ ورق ایسے بھی ہیں جو انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہیں۔ آج ہم کچھ ایسے ہی حقیقی تجربات کی بات کریں گے جو انسانوں پر کیے گئے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان تجربات کی طرف چلتے ہیں جہاں انسان کے اپنے جسم کو ہی ایک میدان جنگ بنا دیا گیا اور اخلاقیات کی ساری حدیں توڑ دی گئیں۔ دوسری جنگ عظیم، نازی جرمنی۔ یہاں علم کے پردے میں کچھ ایسے خوفناک ظلم ہوئے جنہیں سن کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ نازی ڈاکٹرز نے کیمپوں میں قید انسانوں پر ایسے تجربات کیے جن کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جیسا کہ سلائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو کئی گھنٹوں تک برفیلے پانی میں ڈبو کر رکھا جاتا، ان پر زہر آزمائے جاتے اور بغیر بے ہوش کیے ان کی سرجریاں کی جاتیں، اور مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ ایک انسانی جسم تکلیف کی کس حد تک برداشت کر سکتا ہے۔ ان تجربات میں شامل ہونے والے زیادہ تر لوگ کبھی واپس نہیں لوٹے۔ اسی دور میں ایک اور ملک میں غریب اور بے بس شہریوں کو ایک الگ ہی قسم کی ہولناکی کا سامنا تھا۔ 1940 اور 50 کی دہائیوں میں کچھ غریب اور بیمار لوگوں کو علاج کا جھوٹا دلاسا دے کر تابکار یعنی ریڈیو ایکٹیو مواد کے انجیکشن لگائے گئے۔ انہیں یہی بتایا گیا کہ یہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے، جبکہ اصل میں وہ تابکاری کے اثرات جانچنے کے لیے زندہ ٹیسٹ سبجیکٹس بن چکے تھے۔ اچھا، اب ہم کچھ ایسے تجربات کی بات کریں گے جو صرف ایک لمحے کا ظلم نہیں تھے، بلکہ سالوں، یہاں تک کہ دہائیوں تک چلتے رہے، اور ان کی بنیاد صرف اور صرف جھوٹ اور فریب پر رکھی گئی تھی۔ ان میں سب سے بدنام تھا امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا ایک پروجیکٹ MK الٹرا، جس کا مقصد تھا انسانی ذہن پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا۔ سرد جنگ کے زمانے میں CIA نے اپنے ہی شہریوں پر مائنڈ کنٹرول کے تجربات شروع کر دیے۔ لوگوں کو ان کی مرضی اور علم کے بغیر LSD جیسی خطرناک دوائیں دی گئیں، صرف یہ جاننے کے لیے کہ کیا کسی کے ذہن کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب سوویت یونین سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہو رہا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی پوری حقیقت آج بھی ایک راز ہے۔ دھوکے کی ایک اور دل دہلا دینے والی مثال ہے یہ تجربہ، جہاں انسانی اعتماد کو بہت بے دردی سے کچلا گیا۔ 40 سال، سوچئے، یہ تجربہ 4 دہائیوں تک چلتا رہا۔ ایک پوری نسل اس دھوکے میں جیتی رہی۔ اس تحقیق میں سفلس کی بیماری میں مبتلا غریب افریقی امریکی مردوں کو جان بوجھ کر علاج نہیں دیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ حکومت ان کا مفت علاج کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں پینسلن جیسا آسان اور مؤثر علاج موجود ہونے کے باوجود انہیں اس سے محروم رکھا گیا۔ کیوں؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بیماری بغیر علاج کے انسان کو کیسے اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے۔ چلیں اب ہم اپنی آخری اور سب سے پراسرار کہانی کی طرف بڑھتے ہیں، ایک ایسی کہانی جس کی سچائی پر آج بھی سوال اٹھتے ہیں، لیکن اس کا خوف بالکل حقیقی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا کی سب سے مشہور اور خوفناک کہانیوں میں سے ایک ہے۔ نام ہے سوویت سلیپ ایکسپیریمنٹ۔ اس سلائیڈ پر کہانی اور حقیقت کا فرق صاف نظر آ رہا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ سوویت ریسرچرز نے 5 قیدیوں کو ایک گیس کے ذریعے 15 دن تک سونے نہیں دیا۔ جیسے جیسے دن گزرے وہ سب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور انتہائی وحشی ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ سلائیڈ کے دوسرے حصے میں بتایا گیا ہے، اس کہانی کا کوئی بھی ٹھوس ثبوت آج تک سامنے نہیں آیا، اور اسے زیادہ تر انٹرنیٹ پر گھڑی گئی ایک خوفناک کہانی ہی سمجھا جاتا ہے۔ کہانی کی یہ لائن اس کے اندر چھپے نفسیاتی خوف کو بہت اچھی طرح بیان کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تجربہ ختم ہوا تو وہ لوگ انسان نہیں لگتے تھے۔ اب بھلے یہ سچ ہو یا جھوٹ، یہ کہانی سائنس کی تاریک دنیا کے بارے میں ایک بہت بڑا سبق ضرور ہے۔ تو پھر ان تمام کہانیوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ واقعات ہمیں سائنس کی اخلاقی حدود پر بار بار سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، جب سائنس سے انسانیت کو نکال دیا جائے تو نتیجہ صرف درد ہوتا ہے۔ سائنس ترقی کے لیے ضروری ہے،
لیکن یہ سارے تجربات ہمیں ایک تلخ حقیقت یاد دلاتے ہیں کہ اگر اخلاقیات نہ ہوں تو علم کی یہی تلاش تباہی کا راستہ بھی بن سکتی ہے۔ ان سب کہانیوں کو جاننے کے بعد آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ ہولناک تجربہ کون سا تھا؟ وہ جس میں جسمانی اذیت دی گئی، یا وہ جس میں دہائیوں تک دھوکہ دیا جاتا رہا؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔